شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، شوگر اور گردوں کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید چیز ہے۔ اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ میتھی ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں۔ چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے۔ یہ بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ قبض کشاں ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے اور گلوکوز سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو تو اس میں فائدہ دیتا ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کم رہتا ہے، اس سے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے، بلغم خارج ہوتی ہے۔ دمے کے مرض میں یہ بہترین ہے اور بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچ ڈال کے پینے سے ہر قسم کے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ خوبصورتی اور صحت تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر کا درد اور گردن کے درد وغیرہ سے بچ سکیں گے۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ گاجر کا جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ یہ بدن میں نشوونما پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کھانے چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر لو، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہے گی۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے اور سانس کی نالیوں کی خراش نہیں ہوتی۔ پالک بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے، اس میں شامل اجزاء خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، اگر گلے میں خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کا جوشاندہ بنائیں، سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ جسم کو طاقتور کرنے والی چیزیں: بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے، سبزی میں تورئی بہت طاقت دیتی ہے، آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتی ہے، کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جن عورتوں کے جسم پر موٹے اور گھنے بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سردی کی شدت کم کرنے کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ سوہانجنے کی پھلیاں پکا کر کھانے سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے، یہ جگر کو درست رکھتی ہیں، پتھری کو توڑ کر خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں، کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہیں۔ ناظرین، اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، اس سے آواز کھل جائے گی۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دماغی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری ہو تو بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن لے کر اس کو رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ کھایا کرو، اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے لیموں۔
لیموں کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو شوربے والے سالن روٹی کے ساتھ کھایا کرو۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ مٹی کے برتن میں پانی پیا کرے۔ معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ جس قسم کا بھی بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابال کر اس میں ارکے گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کم سے کم 6 کیلے کھا لیا کرو، وزن بڑھنے لگ جائے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہونے لگ جائیں گی۔ بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت اکثر خراب رہتی ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، اس سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں۔ عورت نہانے سے قبل سر پر آملہ اور ریٹھا پیس کر لگا لے، 1 ہفتے میں اس کے بال گھٹنوں تک آ جائیں گے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو، اس سے خارش کم ہو جائے گی۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند جلدی آتی ہے۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کا دماغ تیز کرنا ہے تو بچوں کو کدو کے بیج کھلایا کرو۔ شہوت کی کمی ہو تو چلغوزے اور بادام کا حلوہ کھاؤ۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہارمو کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے ارد گرد اگر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے ہلکے چند ہی دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزی ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراً طاقت ملتی ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ انار کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے اور خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ املی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ ناظرین، ہری مرچیں صحت کا خزانہ ہیں۔ ہری مرچ گلوکوز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ گرم مزاج لوگوں کی قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح کے وقت یا شام کے 6 بجے پی لیں۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں کبھی نہیں آتی اور ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان نظر آتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ لکوہ اور دمے کے لیے یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ادرک پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خشک کھانسی کے مریض ہیں تو پھر کھجور کھائیں۔ مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، چہرے کی جھائیاں ختم ہوتی ہیں، چہرے کی جھریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں اور یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے۔
کپڑے دھونے کے لیے جب واشنگ مشین لگائیں تو واشنگ مشین کے اندر لیموں کا رس ڈال دیں۔ اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑوں کی چمک بھی برقرار رہے گی۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے۔ اس کی مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ اناردانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانے کی کمزوری ہو یا پیشاب تنگ کرتا ہو، روزانہ انار کھایا کرو۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ اگر خراب ہو جائے تو تھوڑی سی ادرک چبا لیا کرو۔ آلو کھانے سے پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ بچوں کی نشوونما کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے موٹاپے کی بیماری آتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، بھولنے کی بیماری سے جان چھٹ جائے گی۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا تحفہ ہے۔ سینے کے ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کو چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت ناہار منہ کھیرا کھائے تو 80 سال تک دبلی پتلی رہے گی۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان اسمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کرے۔ وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا۔ کنو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں آتے۔ لیکویا کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ آہستہ بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ مچھروں کو او بلڈ گروپ پسند ہوتا ہے۔ ہلدی کو باریک پیس کر صبح شام یہ پانی کے ہمراہ کھائیں اور دن میں 3 بار ہلدی پتھر پر پانی کے ساتھ گھس کر داغوں پر لگانے سے بہت ہی جلدی برس کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر 1 بالٹی پانی میں ملا کر اس پانی سے بچوں کو نہلائیں۔ بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، موٹاپا ختم ہوتا ہے، بدہضمی ختم ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کے بھی کھایا جائے تو تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اگر سالن کے اوپر چائے کا 1/4 چمچ پسی ہوئی سونٹ ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، بے تحاشا قوت آئے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے وہ فوراً باہر نکل آئے گا۔ خربوزہ کھانے سے سردی کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے بیج ہاضمے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا بھی نہ آئے اور بدن پر زیادہ گوشت بھی نہ چڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنت کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ٹی بی کے مریض ہیں تو انگور کھائیں، بواسیر کے مریض ہیں تو امرود کھائیں، جگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو سیب کھائیں۔ میٹھی چیزیں کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں جسم سے پسینے کی بہت زیادہ بو آتی ہے، اس سے بچنے کے لیے نہاتے وقت پانی میں نمک ملا دیں، جسم کے کسی بھی حصے سے پسینے کی بو نہیں آئے گی۔ لہسن کے طبی فوائد یہ ہیں: معدے کی رطوبت ختم کرتا ہے، بلغم ختم کرتا ہے، دل کے امراض میں مفید ہے، موٹاپا کم کرتا ہے، قبض کشاں ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر بچھو یا سانپ کاٹ لے تو اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو سرف لگا کر دھوئیں۔
ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کر دو اور دوائی کھا لو، نقصان نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو، چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ اور کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں؟ اس سے آپ کی جلد کیل مہاسوں سے پاک اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو وہ انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے، 1 ہفتے میں حاملہ ہو جائے گی۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ گلہ نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ جو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، پیٹ کی آدھے سے زیادہ بیماریاں آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ 5 لوگوں کی صحبت میں رہو، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے پیا کریں، جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے پر قابو رکھے، کیونکہ غصہ زیادہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا۔ بچھو اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کم بولنے والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ ناظرین، نہانے والے پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہاؤ، تھکن غائب ہو جائے گی۔